میں اور ممتاز ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے۔ وہ بے حد خوبصورت، سمجھدار اور چست و چالاک نوجوان تھا، نظر باز بھی نہ تھا۔ میں بھی کوئی ایسی ویسی لڑکی نہ تھی، اچھے خاندان سے تھی۔ والد صاحب کی بیماری کے باعث ہم پر برے دن آ گئے۔ انہیں کینسر ہوا تو کل جمع پونجی انہی پر صرف ہو گئی۔ علاج 3 سال چلا مگر نصیب میں یہی لکھا تھا کہ موذی مرض جان لے کر ہی ٹلے گی۔ والد صاحب کی وفات کے بعد آمدنی کا آسرا نہ رہا۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ ماموں چچا تھے مگر وہ نام کے تھے۔ انہوں نے برے وقت پر ہماری کوئی مدد نہ کی۔ میں نے انہی دنوں B.Ed کیا تھا۔ ناچار نوکری کے لیے گھر سے قدم نکالنا پڑا۔ ایک سہیلی کے والد کی سفارش پر نوکری مل گئی، معقول تنخواہ تھی۔ اسی کمپنی میں ممتاز بھی کام کرتا تھا۔ وہ ہمارا آفیسر تھا اور میں اس کے ماتحت ملازم ہوئی تھی۔ جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ ممتاز ایک متوازن شخصیت کا مالک ہے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ نہایت مشفقانہ اور دوستانہ ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کر کے ہم بہت سکون محسوس کرتے۔ بے جا روب داب کا کیل نہ تھا، تاہم محنت سے کام کرنے والوں کی قدر کرتا تھا۔ میں بھی بہت دیانت اور محنت سے اپنی ڈیوٹی دیا کرتی تھی۔ بہت جلد اس سے احساس ہو گیا کہ مجھ میں وہ تمام اوصاف ہیں جو اچھی لڑکیوں میں ہوتے ہیں۔ وہ میری قدر کرنے لگا، بہت عزت سے پیش آتا، جہاں موقع ہوتا مجھے اہمیت دیتا کیونکہ میں مناسب لباس پہنتی اور شرم کا دامن تھامے رکھتی۔ اتفاق سے انہی دنوں ممتاز کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب ہم کو علم ہوا، سارے اسٹاف نے صلاح کی کہ ان کے گھر تعزیت کو جانا چاہیے۔ اگلے روز اتوار تھا اور چھٹی تھی۔ ہم 4 لڑکیاں آسیہ کے گھر جمع ہو گئیں اور ممتاز صاحب کے گھر تعزیت کو مل کر گئیں، جبکہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے مرد کولیگ حضرات اپنے طور پر گئے تھے۔ تیسرا دن تھا۔ ان کے والد کو فوت ہوئے اور گھر پر رسم کل خوانی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں بھی دوسری خواتین کے ہمراہ ایک طرف بیٹھ کر سپارہ پڑھنے لگی۔ ممتاز صاحب ذرا دیر کو اندر آئے اور اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ میری کمپنی میں کام کرتی ہیں۔ ان کی والدہ نے غمزدہ ہونے کے باوجود ہم کو توجہ دی اور پیار سے ملی۔ جب رخصت ہونے لگے تو سب کے نام دریافت کیے۔ تبھی میں نے محسوس کر لیا کہ وہ میری طرف خاص توجہ سے دیکھ رہی ہیں۔ اس واقعے کے 3 ماہ بعد ایک روز ممتاز صاحب نے مجھے کہا کہ میری والدہ آپ کے گھر آنا چاہتی ہیں اور آپ کی والدہ سے ملنے کی آرزو مند ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا آفیسر مجھ کو اس قدر اہمیت دے رہا تھا۔ جواب دیا، بے شک، شوق سے آئیں، میں امی کو بتا دوں گی، جب آنا ہو فون کر لیں۔ یہ بھی اتوار کا دن تھا اور اس دن چھٹی تھی۔ ان کا فون آیا کہ وہ لوگ شام کو آنا چاہتے ہیں۔ شام کو امی نے چائے کا ہلکا پھلکا سا انتظام کر دیا اور پھر ممتاز صاحب اپنی بہن اور والدہ کے ہمراہ آ گئے۔ ہمارے گھر ان کا سواگت کرنے کو کوئی مرد نہ تھا، امی اور ہم بہنوں نے ہی سواگت کیا۔ مجبوری تھی، ممتاز کو بھی ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا کہ اکیلے وہ بٹھائے جاتے تو اچھا نہ لگتا۔ امی ان سے اور ان کی والدہ سے باتیں کرتی رہیں۔ آپا نے ان کی بہن کو کمپنی دی۔ میں اور فوزیہ اپنے ان مہمانوں کی خاطر تواضع میں جت گئیں۔ دوبارہ آنے کا کہہ کر وہ چلے گئے۔ ہفتہ بعد ممتاز صاحب نے کہا کہ ان کی بہن کی سالگرہ ہے، لہٰذا انہوں نے مدعو کیا ہے۔ میری والدہ اور میرے ساتھ ہماری تینوں بہنوں کو بھی آنے کے لیے اصرار کیا۔ ان کے اصرار پر ہم ان کے ہاں گئے اور یہی سمجھا کہ ہمارے آفیسر نے میری عزت افزائی کی ہے کہ سارے گھر والوں کو بہن کی سالگرہ پر مدعو کر لیا ہے۔ ممتاز صاحب کے گھر جا کر پتہ چلا کہ اس سالگرہ کی تقریب میں ہمارے سوا اور کوئی مہمان مدعو نہیں، گویا سالگرہ کے ایک بہانہ تھی۔ دراصل انہیں ہم لوگوں کی دعوت مقصود تھی۔ کچھ دنوں بعد ان کی والدہ کا فون امی کو آیا اور انہوں نے بالآخر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ وہ
ممتاز صاحب کے لیے میرا رشتہ چاہتی تھی۔ والدہ نے کہا سوچ کر جواب دوں گی۔ امی نے مجھ سے دریافت کیا مجھے وہ پسند تھے، اس رشتے کے لیے خود کو ان کے لائق نہ سمجھتی تھی۔ دل میں خوشی کے پھول کھل گئے اور میں نے ہاں کہہ دی۔ بس پھر کیا تھا، چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ میری شادی اپنے آفیسر سے بہت طریقے کے ساتھ ہوئی اور انہی کی خواہش پر ہوئی، لیکن دفتر والوں نے یہی سمجھا کہ ہمارا خفیہ عشق معاشقے کا معاملہ تھا، تبھی شادی کر لی۔ بہرحال شادی کے 6 مہینیاں ہونے لگیں تو ممتاز نے کہا کہ تم نوکری چھوڑ دو، مجھے یہ پسند نہیں کہ میری بیوی کو کوئی ٹیڑھی نظروں سے دیکھے یا پھر باتیں بنے۔ خدا کا دیا سبھی کچھ ہے، تمہارے کمانے کی ضرورت نہیں، کمانے کو میں خود کافی ہوں۔ ان کے کہنے پر میں نے نوکری چھوڑ دی اور گھر داری سنبھال لی۔